بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور وقال جل وعلا كما ورد في سورة الحج الذين إن مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون وقال عز وجل كما ورد في سورة ہود فلولا كان من القرون من قبلهم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد في الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم صدق اللہ العظیم وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان رواہ مسلم وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا کان له حواریون فی امته واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اربعین نووی کی حدیث نمبر 34 میں نے پڑھ بھی دی تھی اور اس کا ترجمہ بھی کر دیا تھا، لیکن اس پر گفتگو جو ہے وہ آج ہمیں کرنی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے اسے بدل دے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے تو روکے، کہے تو صحیح،
کہ غلط کام ہے مت کرو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، ہمت نہ ہو، قوت نہ ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم اپنے دل سے اس کے خلاف ایک نفرت کا معاملہ رکھے. اور یہ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس کی ہم مضمون ایک روایت ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہوئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جسے اللہ نے اس کی امت میں بھیجا ہو مجھ سے پہلے، الا کان لہو فی امتہ حواریون و اصحاب، مگر اس کے لیے اس کی امت میں سے کچھ نہ کچھ حواری اور اصحاب جو ہیں وہ ہوتے تھے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں. وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ، اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ وہ ان نبیوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوتے رہے. وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے. ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو شخص ان کے خلاف جہاد کرے اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو کوئی جہاد کرے ان کے خلاف اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو دل کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد کرے وہ بھی مومن ہوگا. فلیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. ایمان کی نفی کلی. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو چونکہ یہ اہم موضوع ہے، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک جوڑے کی حیثیت سے آتے ہیں بالعموم. 10 مقامات پر یہ دونوں اصطلاحات ایک جامع اصطلاح کی شکل میں آتی ہیں. اس میں سے چند میں نے آپ کو سنائی ہیں. سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے ہے اپنے بچے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اے میرے بچے نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو کچھ تجھ پر بیتے اسے برداشت کر. یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے بدی کا سے روکنے پر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. اشرار اور بدمعاش اور بدقماش یہ لوگ جو ہیں ظاہر بات ہے کہ اس کی مخالفت کریں. اب یہ مخالفت ہر طرح کی ہو سکتی ہے، وربل بھی ہو سکتی ہے، فزیکل بھی ہو سکتی ہے، زبانی کلامی بھی ہو سکتی ہے، اور بالفعل اقدام کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. تو پھر اب صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو. اسی طرح مکی قرآن ہی میں سورہ حج کے اندر آیت آتی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض. یہ پہلی آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ تو ایک فرد کے اعتبار سے ہے، اور یہ گویا کہ حکمت اور فطرت کا تقاضا ہے. حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، وہ ایک حکیم انسان تھے، سلیم الفطرت سلیم العقل. تو جن نتائج تک پہنچے وہ گویا کہ فطرت، انسانی فطرت اور حکمت کا تقاضا ہے. وہ تو ایک واحد کی شکل میں آ گیا جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اب اس کی ایک بلند ترین سطح ہو سکتی ہے. جو لوگ یہ کام کرنے والے ہیں، اللہ اگر زمین میں اقتدار عطا فرما دے تو کیا کریں گے وہ؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر واولئک هم المفلحون. وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار عطا کر دیں تو نمبر 1 وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، نمبر 2 وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نمبر 3 وہ بدی کو سے روکیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے. اسی طرح میں نے سورہ آل عمران کی 2 آیات کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے. چنانچہ فرمایا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ.
اب تم وہ بہترین امت بن گئے ہو جس کا کام کیا ہے، جو نوع انسانی کے لیے نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے، اٹھائی گئی ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور اللہ پر اپنے یقین کو پختہ رکھو، اس لیے کہ یقین ہی کی بدولت تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہوگی کہ تم مخالفت کو برداشت کر سکو، کوئی تشدد ہو تو اسے جھیل سکو، کوئی زیادتی ہو تو اسے برداشت کر سکو۔ پھر اسی صورت میں ایک شکل ایسی بیان فرما دی، فرض کیجئے کہ امت بھول گئی اپنے اس فرض منصبی کو، یہ تو امت کا، پوری امت کا فرض منصبی ہے، پوری نوع انسانی کے اوپر اس کو اٹھایا گیا ہے، اور اس کا کام ہے پوری نوع انسانی کے لیے یہ کام کرنا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ گویا کہ خدائی فوجدار کی حیثیت دی گئی ہے اس امت کو کہ وہ پوری نوع انسانی کو نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ لیکن اگر فرض کیجئے امت بھول گئی اپنے اس فرض منصبی کو، سو گئی، تو کیا کریں؟ تو کچھ لوگ تو اٹھیں، بیدار ہوں، جیسے حکیم سعید مرحوم کا جو ادارہ ہے اس نے ایک سلوگن اختیار کیا تھا، جاگو اور جگاؤ، بچوں کے لیے ایک رسالہ تھا ان کا، اس کے لیے یہ بڑا اچھا سلوگن، جاگو اور جگاؤ۔ تو جو جاگ جائیں وہ دوسروں کو جگائیں، جو اس امت میں سے جاگ گئے اور انہیں یاد آ گیا کہ ہمارا کام تو یہ تھا، وہ اب جمع ہو کر ایک امت بن جائے۔ یعنی ایک امت تو بڑی امت ہے جو سوئی ہوئی ہے تو امت وہ بھی، نام لیوا تو محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ تو پڑھتے ہیں انہی کا، تو امت تو ہے، سوئی ہوئی ہے۔ اس سوئی ہوئی امت میں سے کچھ لوگ جاگے لازماً، اور وہ دوسروں کو جگا کر اور پھر مل جل کر ایک امت بنے۔ اس کو آپ کہیں گے، انگریزی میں ہم کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ایک ریاست کے اندر ایک ریاست، یا ایک جماعت کے اندر ایک جماعت۔ کبھی کہتے تھے فارورڈ بلاک ہے، جیسے کانگریس کا تھا، فارورڈ بلاک تھا کانگریس میں، لیکن فارورڈ بلاک تھا، سبھاش چندر بوس جس کا لیڈر تھا، وہ فارورڈ بلاک کہلاتا تھا کانگریس کے اندر۔ تو ایک تو بڑی امت مسلمہ ہے جس کا فرض منصبی یہ تھا، اسے کرنا ہی یہ تھا، جینا ہی اس لیے تھا، مرنا ہی اس لیے تھا۔ لیکن اگر وہ امت مسلمہ بھول جائے تو ان میں سے جنہیں ہوش آ جائے وہ دوسروں کو بھی جگائیں، اور جو جاگ جائیں وہ مل کر ایک امت بنے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، یا تمہارے اندر سے کم ایسی ایک امت تو قائم رہنی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے اور خیر کی طرف دعوت دے، اور وہی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سوئی ہوئی امت سے کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ اولئک ھم المفلحون، ان سوئے ہوئے میں سے جو جاگ جائیں، اپنے فرض منصبی کو پہچانیں اور اس کے لیے تن من دھن لگائیں، اولئک ھم المفلحون، صرف وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو دو اصطلاحیں ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، 10 مرتبہ قرآن میں آئی، اور میں نے اپنی ایک کتاب ہے میری امت مسلمہ کے لیے صحیح نکاتی لایا عمل، جو آخری آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کی شرح پر مشتمل ہے پوری کتاب۔ اس کے علاوہ یہ کہ احادیث میں بے شمار ہیں، بے شمار احادیث ہیں جن میں آپ کو معلوم ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک جامع اصطلاح کے طور پر آتا ہے۔ میں اس میں سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں حضور سے کہ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں تم لازماً نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا، ورنہ اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب بھیجے گا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، کہ پھر دعائیں مانگو گے، گڑ گڑاؤ گے، لیکن اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس کو امام ترمذی نے حدیث حسن قرار دیا۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بحیثیت مجموعی یہ دونوں گویا کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، دو پہیوں پہ گاڑی چلتی ہے، ورنہ ایک پہ تو گھومتی رہے گی۔ تو دو پہیے کیا ہیں؟ نیکی کا حکم، بدی سے روکنا، اور 10 مرتبہ ہے جن میں سے میں نے
آپ کے سامنے جو ہے 4 جو مقامات ہیں قرآن کی وہ بیان کیے، بہت سے حدیث بھی آیا، ان میں سے ایک حدیث بیان کی۔ اب ان میں سے زیادہ اہمیت نہی عن المنکر کی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ان کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ یہ نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر دعوت خیر دیتے رہو، نیکی کا حکم دیتے رہو، جب نیکی پھیلے گی منکر خود ہٹ جائے گا۔ روشنی آتی ہے تو اجالا ہو جاتا ہے اور اندھیرا خود بھاگ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر صرف وہی کافی ہوتا تو 10 جگہ پر یہ دونوں باتیں کیوں آتی؟ قرآن مجید کوئی لفاظی پر مشتمل نہیں ہے، کوئی شاعری نہیں ہے، اس میں مبالغہ آمیزی نہیں ہے، اس میں جو حرف جو لفظ آیا ہے وہ اٹل ہے، وہ لازم ہے۔ تو در حقیقت یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، لیکن ان میں سے اگر علیحدہ کر کے دیکھیں گے تو از روئے قرآن و حدیث نہی عن المنکر اہم تر ہے۔ اب اس کے لیے ایک تو یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں صرف نہی عن المنکر کا ذکر ہے، امر بالمعروف کا تو ہے ہی نہیں۔ اور یہ دونوں روایتیں جو میں نے آپ کو سنائی مسلم شریف کی ہیں، صحیحین میں سے احد من الصحیحین، صحیحین میں سے ایک مسلم شریف ہے، صحیح مسلم۔ تم میں سے جو شخص بھی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ قوت سے اسے روکے۔ اگر آپ کو قوت حاصل ہے تبھی تو قوت استعمال ہوگی نا۔ عام حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کو قوت حاصل ہے وہاں یہ کام کرنا آپ کے لیے لازم ہو جائے گا۔ آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، ہیڈ آف فیملی ہیں، اپنی فیملی کے اندر تو یہ لازم ہوگا آپ کے لیے۔ نہیں کرتے تو مجرم ہے۔ البتہ آپ پر ظاہر بات ہے دوسروں پر آپ کا زور تو نہیں چل سکتا۔ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے جبکہ اس پر نماز فرض ہو چکی ہو تو آپ اسے مار سکتے، سزا دے سکتے، کسی دوسرے بچے کو تو نہیں مار سکتے۔ لیکن اس معاملے میں پھر یہ ہے کہ پھر جب یہ امت جد و جہد کر کے قوت حاصل کرے گی تو پھر نہی عن المنکر پر زور ہوگا اصل۔ تو من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، طاقت سے، ہاتھ سے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو۔ اب یہ عدم استطاعت کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ پہ ہمت نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اور اس باطل کا مقابلہ کر سکیں، کم ہمتی کی وجہ سے بھی استطاعت نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ماحول ایسا ہو جس میں بولنا جو ہے وہ گویا کہ موت کو دعوت دینے کے برابر ہو جائے۔ زبانوں پر تالے پڑ گئے ہو تو اس صورت میں کم سے کم زبان سے تو بات کرو نا، کہو تو صحیح۔ اس کے خلاف تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت استعمال نہیں کر سکتے، زبان سے کہو۔ اس لیے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے اونچا جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم اور جو بھی مستبد حکمران ہے اس کے سامنے حق کی بات کہی جائے۔ اندیشہ ہوگا کہ وہ حاکم میری گردن اڑوا دے گا، لیکن نہیں، حق کی بات کہنی۔ فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے اور یا اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ طاقت ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص گونگا ہی ہو، وہ بول ہی نہیں سکتا، اس میں یہ بھی صلاحیت نہیں ہے کہ لکھ کر بات کر سکے، یا پھر یہ ہے کہ ہمت نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ جو میں نے عرض کیا سورہ لقمان کے حوالے سے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، پھر جو آئے اس کو جھیلو، برداشت کرو۔ پھر سیرت و کردار کا کریکٹر کا تقاضا یہ ہے کہ اب بیٹھ نہ جائے آدمی، پیٹھ نہ دکھائے، برداشت کرو۔ تو اس صورت میں فرمایا فبقلبہ، دل سے۔ اب دل سے کیا مطلب ہوگا بدلنے کا؟ آپ کے دل کے اندر ہے تو آپ کسی اور کو بدل تو نہیں سکتے دل کی وجہ سے، لیکن یہ دل کے اندر نفرت کا ہونا ایک تو آپ کو کم سے کم بچا لے گا، آپ اس ماحول کے رنگ میں نہیں لگے جائیں گے، آپ اور آپ کے اہل و عیال بچ جائیں گے، وہاں تو آپ کہہ ہی سکتے ہیں نا، یہ تو کم سے کم فائدہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کو کہا گیا یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اب کمزور ترین کے ایمان کے بعد تو باقی نتیجہ یہی ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ یعنی آپ بدی کو دیکھیں اور آپ کو رنج اور افسوس بھی نہ ہو، آپ کے احساسات پر جوں بھی نہ رنگے، آپ کو کوئی صدمہ بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر آپ کا بچہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے،
آپ نے علاج کرایا، ڈاکٹری علاج کرا لیا، حکیمی کرا لیا، آپ نے اور ٹونے ٹوٹکے بھی برت لیے، کوئی جادو کا علاج بھی کروا لیا، ہومیوپیتھی بھی کرا لیا، نہیں شفا ہو رہی، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا وہ بچہ اگر درد میں تڑپ رہا ہوگا تو آپ سو جائیں گے آرام سے؟ یہ تو نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ بدی کو نہیں روک سکے قوت کے ساتھ، یا بدی کے خلاف زبان سے بھی جہاد نہیں کر سکے، تو کم سے کم دل سے تو نفرت کیجیے۔ جیسے کہ بچے کو دیکھ کر جو ہے آدمی کو جو رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، کم سے کم وہ تو ہو۔ اس ضمن میں ایک حدیث اور بھی آپ کو سنا دوں گا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی جو میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس میں بات کھل کر امت کے لیے آ جاتی ہے، امت مسلمہ کے لیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جسے اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں اسے مبعوث کیا ہو، الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، مگر یہ کہ لازماً اس کی امت میں سے کچھ نہ کچھ اصحاب اور کچھ نہ کچھ حواری نکل آتے تھے، تھوڑے ہو زیادہ ہو۔ حضرت عیسیٰ کے 12 صحابی تھے، 12 حواری تھے۔ حواری کا لفظ خاص طور پر ان کے لیے قرآن میں استعمال ہوا، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضور کے ساتھیوں کے لیے صحابہ کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر دونوں الفاظ آ گئے، فکان لہ من امتہ حواریون و اصحاب۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بلاغت اور فصاحت کی بہت اونچی مثال ہے۔ دو باتیں، یاخذون بسنتہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، جیسے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں، عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی کے ساتھ تھامو، دانتوں کی کچلیوں کے ساتھ پکڑو۔ ویقتدون بامرہ، اور اپنے نبی کے حکم کی عمل پیرا ہوتے تھے، پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعد خلوف، اب یہ دیکھیے، یہ ایک عمرانیات کا بہت بڑا قاعدہ بیان ہو رہا ہے۔ ہر کمال را زوال ہے، کمال کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ ہر نبی کی آمد پر اس کے ساتھی آئے، انہوں نے کام کیا، بہت نیکی پھیل گئی، بہت معاشرے میں اچھائی آ گئی، لیکن پھر رفتہ رفتہ وہ تو شیطان کو تو چھٹی حاصل ہے نا۔ شیطان ہو، لعین، اس کی ضروریت ہو جنات میں سے جو غیر مرئی ہیں، نظر نہیں آتے، یا اس کے جو ایجنٹ ہیں انسانوں میں سے، وہ تو کچریں گے، پھر زوال تو آتا ہی ہے نا۔ جیسا حضور کی جماعت کو زوال آیا، خلافت راشدہ 30 برس قائم رہی، اس کے بعد ملوکیت رفتہ رفتہ اندر آ گئی۔ تو فرمایا اس کے بعد ہمیشہ ہر نبی کے کچھ عرصے کے بعد ثم انہا تخلف من بعد خلوف، اس کے بعد ایسے لوگوں کے، وہ لوگ کہ جو یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ لوگ، وہ طبقہ کہ جو اپنے نبی کی سنت کو پکڑتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ اس کے بعد جیسے حضور نے فرمایا 3 نسلوں کے بارے میں، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر زوال تو آ جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یہاں پہ وہ 2 اصطلاحات اس کے مقابلے میں، یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے۔ نیکی کی ڈینگیں مارنا، بڑے بڑے جو ہیں اپنے تقویٰ کا، اپنے تدین کا اشتہار دینا، یا لوگوں کو بھی نیکی کی تلقین کرنا لیکن خود اس پر عمل نہ کرنا۔ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے۔ وَيَعْمَلُونَ يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے تھے وہ کام جن کا حکم ہی نہیں ہوا۔ یفعلون ما لا یؤمرون، نئی سے نئی رسومات، نئی سے نئی تقریبات، نئے سے نئے جشن۔ اب جو لوگ ایسے ہیں، اب فرمایا جو میری اس امت میں سے یا نبی کی اس امت میں سے ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، میں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ کیا اگر ایسے فساق و فجار حاکم بن جائیں تو ان کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ نہیں، جب تک کہ وہ بدی کا حکم نہ دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بدی خود کر رہے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، انہوں نے بدعات ایجاد کر لی،
وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اپنے بہنوں کے اندر، لیکن بدی کا حکم نہیں ہے، تو اس وقت تک خروج مسلح بغاوت جو ہے علماء کی اکثریت ہی نہیں سمجھتی۔ لیکن میں اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا قائل ہو سکتی ہے، بغاوت ہو سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اتنی طاقت ہو جائے کہ کامیابی یقینی نظر آئے، کم سے کم ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے۔ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، شکست فتح نصیبوں سے ہے ولی ابیر، لیکن بظاہر اتنی طاقت ہو کہ ہاں ہم بدل سکتے ہیں، تو تب میدان میں آ کر مسلح خروج کریں۔ اب ظاہر بات ہے جہاد ید کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو وہی قتال ہے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن۔ کم تر درجہ یہ کہ زبان سے جہاد کرو، تنقیدیں کرو، بربلا کرو، جلسوں میں کرو، سر عام کرو، چوکوں میں کھڑے ہو کر کرو، نعرہ لگاؤ غلط کا کہ غلط یہ ہے، غلط ہے، احقاق حق ابطال باطل۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے قوت میں ہم پہنچے گی۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کہاں جمع ہوں گے بدی کا استحصال کرنے کے لیے؟ طاقت کہاں سے آئے گی؟ لیکن یہ کہ وہ فرمایا کہ من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن۔ جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے دل سے۔ اب یہاں پھر وہی بات ہوئی، جہاد کیسے ہوگا دل سے؟ یہ نفرت، واقعتاً آپ کے اندر نفرت ہے تو آپ کے وجود سے وہ نکلے گی، خاموش آپ رہیں گے آپ کے وجود سے ظاہر ہوگا کہ آپ کو اس چیز سے نفرت ہے، آپ کی باڈی لینگویج بتائے گی کہ آپ کو نفرت ہے، آپ کا طرز عمل بتائے گا کہ آپ اس باطل کے ساتھ تعاون تو نہیں کر رہے نا، آپ اس باطل کے تحت آرام سے پاؤں پھیلا کر تو نہیں سوتے۔ وہ رنج تو ہوتا ہے نا، جیسے اس بچے کی بیماری پر ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا، یہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے۔ اور فرمایا یہ اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو کر الفاظ آ گئے، فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اب اس کا اندازہ کیجئے آپ، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ کم سے کم دل سے نفرت، دل میں گھٹن، دل میں رنج اور غم اور صدمہ، کیا ہو رہا ہے؟ ماحول کدھر جا رہا ہے؟ یہ کیا رنگ ہے جو چڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے پر؟ یہ بے حیائی کا اور عریانی کا طوفان آ رہا ہے، منکرات کا طوفان آ رہا ہے۔ اب جو منکرات ہیں وہ بے حیائی ہے اور فحاشی ہے، وہ آرٹ کے نام پر ہے، وہ تو گویا کہ ثقافت کے بڑے خوبصورت نام کے تحت ہو رہا ہے۔ رنج اور صدمہ تو ہوگا کم سے کم، اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اب اس سبب میں آخری حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ اپنے مرتب کیے تھے، اکثر جو تھانوی مدارس ہیں، ان مساجد ہیں، ان میں وہ خطبے پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں خطبہ ثانیہ جو ہوتا ہے، ایک آپ کو پہلا خطبہ پھر بیٹھ گئے پھر خطبہ ثانیہ، اس میں یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ اور اللہ عز و جل، یہ حدیث قدسی ہوئی، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اللہ تعالیٰ عز و جل، اوحى اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کی، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، کہ فلاں اور فلاں شہروں کو، بستیوں کو الٹ دو۔ یہ عذاب الہی جو قوم لوط پر آیا تھا اور بہت سی قوموں پر آیا ہے، الٹ دو، تلپٹ کر دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اے رب، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار ان بستیوں میں تو تیرا وہ فلاں بندہ بھی ہے، اتنا نیک، اتنا زاہد، اتنا عبادت گزار کہ اس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب کسی کی نیکی کا، تقوی کا، زہد کا آپ اندازہ کیجئے اس سے۔ یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل ہیں، اور کہاں دے رہے ہیں؟ اللہ کی جناب میں۔ وہاں تو آپ کو معلوم ہے ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور فرشتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
قال فقال یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو ان بستیوں کے پہلے اس پر پھر دوسروں پر. فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا. آپ کو کوئی گالی دے، اگر تو آپ میں جان ہے، طاقت ہے، تو جانے دیں گے اس کو؟ اگر نہیں ہے، فرض کیجیے بہت طاقتور آدمی ہے، آپ کمزور ہیں، تو کم سے کم یہ کہ آپ کا چہرہ تو سرخ ہو جائے گا. وہ غیرت اور حمیت کا کوئی تقاضا تو ہوگا. چلیے کچھ نہیں کر سکتے آپ، لیکن آپ کا چہرہ تو سرخ ہو جائے گا. یہ ہے ہی نہیں. لم یتبعر فی ساعۃ، اس کے چہرے کا رنگ کبھی بدلا ہی نہیں. ان بستیوں کے اندر بدی پھیلتی رہی، اس میں منکرات کا یہ اشاعت ہوتی رہی، یہ آرام سے لگا رہا. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. کیا ہو رہا ہے معاشرے میں کیا پتہ. وہ تو یا تو اپنے خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اگر آ گیا تو اسے کلمہ خیر کو سنا دیا، ورنہ نہیں، اللہ نہ کر سکے. کوئی آگے اور وہ ان کے مرید ہو گئے تو ان کا تزکیہ کو کر رہے ہیں، لیکن آگے ماحول سے ساتھ باہر نکل کر، وہ جو اقبال کہتا ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط دو دیگری. ایک ایسا نیک بندہ جس کی نیکی پر حضرت جبرائیل گواہی دیں، اور گواہی یہ دیں کہ کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اس نے گناہ میں معصیت میں بسر نہیں کی. قال فقال اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط. اب میں تیسری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. کسی معاشرے میں اگر کوئی بدی جڑ پکڑ لے اور اتنی پھیل جائے کہ پھر وہ معاشرہ عذاب الہی کا مستحق ہو جائے، تو اس صورت میں جو عذاب آتا ہے قرآن مجید کے دو مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے صرف وہ لوگ مستثنا ہوتے ہیں جو بدی کے خلاف کہتے رہیں، حکم دیتے رہیں، اپنی سی کوشش کرتے رہیں، بدی سے روکتے رہیں. اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ اعراف میں واقع مذکور ہے بنی اسرائیل کے خاص قبیلے کا. وہ آباد تھا ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ، اور ان کا جو تھا ذریعہ معاش ماہی گیری، مچھلی پکڑنا، کھانا اور بیچنا بھی. اب مچھلیوں کو، اب چونکہ یہودیوں کے ہاں یوم السبت جو ہے، حالانکہ اصل میں تو تھا ان کے لیے یوم جمعہ، انہوں نے خود اپنی شرارت نفس سے اس کو یوم سبت کرا دیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر تو اسی پر جاؤ. یوم سبت میں ہفتے کے دن کوئی کاروبار دنیاوی مکمل پورے دن حرام مطلق ہے. اس قدر سخت حکم ہے. ہمارے ہاں یہ حکم ہے صرف جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کی ادائیگی تک. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب اذان آ گئی ہر کاروبار چھوڑ دو حرام، اور جماعت سے فارغ ہو گئے اب پھر آپ کے لیے جائز ہے جاؤ. تو اس قدر آسان کیا ہے شریعت محمد. یہی حکم پھیلا لیجئے، یہ 24 گھنٹوں پر مشتمل تھا. جمعے کی غروب شمس سے شروع ہو گیا، کوئی کاروبار اب حرام ہے، کوئی دنیا کا کاروبار، اور اگلے غروب تک چلے گا یہ یوم السبت. اب وہاں کیا ہوا کہ وہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں، اللہ نے جانوروں کو بھی تو شعور دیا ہے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ایسا ہوتا ہے جس میں ہمیں کوئی پکڑتا ہی نہیں، باقی 6 دن تو ہماری جان پر بنی ہوتی ہے، جال لگے ہوتے ہیں، پکڑ رہے ہوتے ہیں، کانٹے ڈال رکھے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن وہ ساحل کے قریب آتی ہیں، اٹھلا رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، اور یہ بیچارے دیکھ رہے ہیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، پکڑ نہیں سکتے، حرام. اب شیطان نے سکھایا بھئی کوئی ہیلا کرو. وہ ہیلا کیا کیا کہ ہفتے کے دن ساحل سمندر سے کے قریب گد جو ہے گڑھے کھودے اور ایک نہر کی شکل میں سمندر کا پانی اس میں لے آئے، تو وہ بھی آ گئی، مچھلیاں بھی آ گئی.
اور شام کو جا کر وہ راستہ ان کا سمندر کی طرف واپسی کا بند کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ یہ ایک پونڈ بن گیا۔ یہ آپ کے پاس تالاب ہے، اس تالاب میں مچھلیاں ہیں، کہاں جائیں گی اب؟ اتوار کو آ کے پکڑ لیا، ہفتے کو پکڑا نہیں۔ اب یہ ہوتا ہے ہیلا۔ جو اصل حکمت تھی وہ تو یہ تھی کہ ہفتے کا پورا دن تم یاد الہی میں بسر کرو، عبادت میں بسر کرو، تورات کی تلاوت کرو۔ اس لیے تھا کہ کاروبار نہ کرو اور یہ کام کرو۔ وہ کیا تو تم نے نہیں وہ کام، ٹھیک ہے تم نے مچھلی نہیں پکڑی، لیکن سارا دن لگے تو رہے ہو نا گڑھے کھودنے میں اور مچھلیوں کو ادھر لانے میں، اور یہاں پر پھر اس کے بعد اس کا وہ بند کرنے میں۔ تو اس پر یہ ہے کہ قوم تین حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو دھڑلے سے یہ کام کر رہے تھے، ایک وہ تھے کہ جو خود تو نہیں کر رہے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، خاموش تھے، کیا کریں ہم، ٹھیک ہے دفع کرو انہیں، جو کرتے کرتے رہے۔ ایک وہ تھے جو کھاتے بھی نہیں تھے اور روکتے بھی تھے۔ اب اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے انجینا الذین ینہون عن سوء، ہم نے بچا لیا جب وہ عذاب آیا ہمارا سزا کے طور پر، تو ہم نے ان کو بچا لیا جو بدی سے روکتے رہے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو لوگ فسق کا اور ہماری نافرمانی کا ارتکاب کر رہے تھے ان کو ہم نے ایک بڑے برے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے ان کے چہرے بس کر دیے گئے، کونوا قردۃ خاسئین، بندروں کی شکل میں بدل دیا گیا۔ یہ سورہ اعراف کے اندر واقعہ بیان ہوا۔ اب یہاں پہ ذرا ایک نکتہ ہے تفسیری۔ بعض لوگ جو ذرا رجائیت پسند ہیں، جو روشن پہلو جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے تو واقعی خلاف ورزی کی ان پر تو عذاب آیا، اور جنہوں نے روکا ان پر نہیں آیا، لیکن جنہوں نے روکا نہیں ان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر۔ گویا کہ ان کے بارے میں چونکہ انہوں نے روکا تو نہیں، لیکن انہوں نے ظاہر بات ہے کہ خود تو گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، لہذا ایک گویا کہ ایک راستہ نکل آتا ہے بچت کا کہ اللہ عذاب سے ان کو بھی بچا لے گا، لیکن یہ نہیں، اکثر کا معاملہ یہ کہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ انہیں حکم تھا کہ بدی سے روکیں، جب نہیں روک رہے تو انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ کے حکم کی۔ تو فسق کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ تمہارے ذمے ہے بدی سے روکنا، یہ تمہارا فرض ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان ومن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ تو ظاہر بات ہے جنہوں نے روکا نہیں ان کے لیے بھی پھر وہ عذاب آیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ انفال میں کہا گیا ہے اے اہل ایمان واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، دیکھو بچو اس عذاب سے جو جب آئے گا وہ صرف گناہ گاروں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، وہ تو عام عذاب ہوتا ہے، پھر اس میں جو ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ یہی بات کہی گئی ہے سورہ ہود میں فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم۔ یہ سابقہ امتوں کا معاملہ بیان ہو رہا ہے، حضرت ہود کی قوم، حضرت نوح کی قوم، حضرت صالح کی قوم۔ فرمایا گیا کہ کیوں نہ ہوئے ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں مسلمانوں، یہ قرآن کی آیت ہے تو مخاطب کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ ایسے اصحاب کردار کیوں نہ رہے جو انہیں روکتے اس فساد فی الارض، ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا، سوائے چند کے کچھ کے انہیں ہم نے عذاب دیا، انہیں ہم نے نجات دے دی۔ تو نجات سے اگر کوئی عمومی عذاب آئے تو اس سے بچنے کے لیے، مستثنیٰ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہی بدی سے روکنے کا عمل آپ جاری رکھیں۔ اور اس کے جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے یہ چیز جو ہے تینوں درجے جو ہیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ دل میں نفرت ہو حقیقتاً تب بھی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، لیکن یہ کہ زبان سے بات کرنا اس سے اوپر کا درجہ ہے، اور قوت کے ساتھ یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے۔ قوت نہیں ہے تو قوت حاصل کرنا اسی مقصد کے لیے وہ اس کا قائم مقام ہو جائے گا کہ قوت حاصل کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ جیسے کہ حدیث میں آیا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام
فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص کو موت آ گئی اس حال میں کہ وہ ابھی علم حاصل کر رہا تھا تاکہ وہ اللہ کے دین اسلام کو زندہ کرے. نیت یہ تھی، علم کے حصول کی نیت یہ تھی. اب ظاہر بات ہے وہ کون سا علم ہوگا؟ ایمان اور شریعت والا علم بھی ہوگا جس کے ذریعے سے شریعت کو زندہ کیا جائے، نافذ کیا جائے. ایمان کا علم ہوگا جس کے نتیجے میں جہاد اور ذوق شہادت پیدا ہو جائے. تو من جاء الموت، اسے موت آ گئی. ابھی تو وہ فارغ بھی نہیں ہوا، دین کا علم حاصل نہیں کیا، لگا ہوا تھا، ابھی پورے تن من دھن کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن موت آ گئی. من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام. علم طلب کر رہا تھا، مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے. اب سنیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ. تو جنت میں اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا، یعنی صدیقین میں شمار ہو جائے گا. انبیاء کے بعد کا درجہ کیا ہے؟ صدیقین. ان کے بعد کیا ہے؟ شہداء. پھر اس کے بعد کیا؟ صالحین. بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. اسی طریقے سے یہ جو نہی عن المنکر نہ کرنے کا معاملہ اہل کتاب میں ہو گیا تھا، یہ امت مسلمہ کے لیے گویا کہ تنبیہ کے طور پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. چنانچہ سورۃ المائدہ میں آیا ہے 2 دفعہ. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت. یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کے جو اولیاء اللہ ہوتے تھے، صوفیاء ہوتے تھے، مشائخ ہوتے تھے یا احبار ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے، یہ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں روکتے رہے گناہ کی بات زبان سے نکالنے سے اور حرام خوری سے؟ کیوں نہیں روکا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں کیا تو یہ ظاہر بات ہے پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقام اور منصب جو انہیں عطا ہوا تھا، جو بعد میں ہمیں عطا ہوا، پھر انہیں ہٹا کر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اسی منصب پر ہم سے پہلے بنی اسرائیل جو ہیں وہ فائز تھے، 1400 برس تک رہے. وہ معمولی بات نہیں ہے. ہمیں بھی ابھی 1400 برس ہوئے. ان کی جو ہے بحیثیت امت تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے، اور اس کے بعد وہ معزول ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد. حضرت عیسیٰ اور یحییٰ ان کے درمیان 1400 برس کا فاصل ہے. لیکن فرمایا ان کے خلاف جو فرد جرم قرآن مجید میں آئی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت. کیوں نہیں منع کیا ان کے احبار نے، ان کے رہبان نے، ان کے راہبوں نے، ان کے علماء نے اپنی قوم کو؟ ان سے نذرانے تو لیتے رہے، ان سے خدمتیں تو کراتے رہے، ان سے سب کچھ ہوتا رہا، اپنی عزت بھی کراتے رہے، اکرام بھی کراتے رہے، لیکن روکا نہیں، بنی سے نہیں روکا. تو ظاہر بات ہے کہ یہ ان کے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. ان لوگوں کے جرائم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو اس منکر سے کہ جو وہ کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون. بہت ہی بری ہے وہ بات جو وہ کر رہے تھے. اسی میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو خرابی پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ ان کے علماء شروع میں لوگوں کو روکتے تھے، یہ غلط کام ہے، یہ برا کام ہے، مت کرو. لیکن ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے، ان کے دسترخوانوں میں بہترین لذیذ مرغن کھانے ملتے تھے، جا کر کھاتے تھے. اکیلہم، ان کے ساتھ کھانے تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی خراب کر دیا. یعنی یہ ہے وہ نفرت کا تقاضا، کم سے کم ایمان کا تقاضا. ایسے لوگوں کے ساتھ خلا ملا تو نہ رکھو نا، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی تو نہ ہو. وہ نخلا و نترک من یفجرک. آپ ہر رات کو یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، بہت بڑا دعویٰ، اے اللہ جو بھی تیرے بات کی نافرمانی کرے ہم اس سے ترک تعلق کرتے ہیں. نخلا و خلا، ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں ان سے. وہ نترک کو ترک کر دیتے ہیں ان کو. یہ ترک موالات اگر یہ نہیں ہے، انہی میں گھل مل رہے ہیں، ہنسی ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے کبھی خیر کی بات کہہ بھی دی ہے، یہ تو صرف جو ہے گویا کہ عنوان کے طور پر بات کرنے کا وہ معاملہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں.
پھر یہ کہ تمہاری نفرت کا تقاضا تو پھر یہ کہ ان کے ساتھ جو سوشل جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے، اور اس میں یہ ہے کہ اپنے کم سے کم اپنے آپ کو اس صورت میں آپ بچا لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔